بنو نذیر کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے محاصرہ کیا۔ اچھا ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں عام حالات، ایک ہوتے ہیں جنگ کے حالات۔ عام حالات کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، جنگ کے حالات کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ دشمن مسلمان پر، آپ کے بھائی پر، آپ کے گھر پر چڑھائی کر رہا ہو، اس وقت مسلمانوں کو جنگی تقاضوں کے مطابق کچھ عمل کرنا، یہ جنگی حکمت عملی کے تقاضے کے مطابق درست ہے۔ بنو نذیر انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد ان یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے حرم نخل بنی نذیر وقطع وہی بویرہ، آقا کریم علیہ السلام نے بنو نذیر کے اس قلعے کے آس پاس جو درخت تھے کھجوروں کے، یا جتنے بھی درخت تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان درختوں کو جلانے کا حکم دیا تھا، اور درخت جلا دیے گئے تھے اور کچھ درخت کاٹ دیے گئے تھے۔ جب یہ کام کیا گیا تو جیسے آج بھی نا ہمارے بہت سارے مسلمان جن کو دشمن کی مصنوعات یا پروڈکٹ خریدنا استعمال کرنے کا بہت شوق ہے، وہ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا جی بائیکاٹ کیا جائے۔ وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یار درخت کاٹے گئے، درختوں کا کیا قصور ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ عمل تھا، لوگوں نے کچھ باتیں کی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس عمل پر مہر ثبت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا۔ فرمایا ما قطعتم من زینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا، کہ جو درخت تم نے کاٹے یا ان درختوں کو اپنی جڑوں پر آپ نے قائم رکھا، یہ فبإذن اللہ، یہ سارا کچھ جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے کیا ہے۔ اب اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس عمل پر اہل علم محدثین کا نقطہ نظر کیا ہے، اور محدثین نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جواز قطع شجر الکفار و احراقہ، کہ وہ درخت کہ جن درختوں سے پھل کھا کر دشمن کفار انہیں جسمانی طور پر قوت حاصل ہو، امام نووی فرماتے ہیں کفار کے درختوں کو کاٹنا اور انہیں جلانا جنگ کی صورت میں، جنگ کے موقع پر یہ جائز ہے۔ علامہ ابن حجر آپ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، ایماء الی ان الذی یجوز قطعہ من شجر العدو ما لا یکن معدا للاقتیاد۔ آپ نے مزید وضاحت کر دی اس مسئلے کی، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ جو عمل کیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن کے درختوں کو جنگ میں جو انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دشمن ان درختوں سے بھی اگر فائدہ حاصل کر رہے تو جنگ کے موقع پر، جنگ کے وقت دشمن کے ان درختوں کو کاٹنا بھی جائز ہے، ما لا یکن معدا للاقتیاد، تاکہ ہر وہ ذریعہ، ہر وہ راستہ جس کے ذریعے سے دشمن کوئی اپنے مقصد کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز بھی تیار کر سکتا ہو، تو اس کو روکنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس عمل سے ایسا کرنا جائز ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عمدۃ القاری، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو دشمن کو معاشی طور پر کمزور کرنا، اقتصادی طور پر کمزور کرنا، اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا، اور مسلمانوں کی حمایت میں دشمن کو جلانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا، کہ جو عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر طرح سے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں وہ جائز ہے۔ علامہ عینی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وذکر بعض اہل العلم، کہ بعض اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے انہ قطع نخلہم، کہ حضور علیہ السلام نے ان کے درختوں کو کیوں کاٹا، لیغیظہم،
علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ تاکہ دشمن جلے، دشمن کو دکھ ہو، دشمن کو تکلیف پہنچے کہ بھائی مسلمانوں نے ہمارے خلاف اور جنگ کے موقع پر ہمارے خلاف یہ کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن کو جلانے کے لیے، دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ معاملہ کہ جس سے دشمن کے کسی طرح سے بھی مدد حاصل ہو اور وہ قوت محسوس کرے اور مسلمان کمزور ہوتے ہوں، یہ جائز ہے۔ اس پر مزید جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، یہ بڑی شدید جنگ تھی، بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ محاصرہ 40 دن رہا، بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ محاصرہ 30 دن رہا، بعض 20 دن کہتے ہیں، بعض 15 دن کہتے ہیں، لیکن شدید محاصرہ تھا۔ اس محاصرے کے اندر بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَمَرَ بِقَطْعِ أَعْنَابِ سَقِيفٍ وَتَحْرِيقِهَا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سقیف کے انگوروں کے درختوں کو کاٹا اور ان کو جلانے کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا۔ یہ بھی اس پر بھی محدثین فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ایک جنگی حکمت عملی تھی، اس کے ذریعے سے دشمن کو کمزور کرنا اور دشمن کو ہر وہ چیز جس سے دشمن مدد حاصل کر سکتا تھا اس سے کاٹنا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ عمل کیا تھا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، واقعہ میں اختصاراً عرض کروں گا، جب صلح حدیبیہ میں میرے آقا نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، معاہدہ یہ تھا کہ اگر کفار مکہ کا کوئی فرد مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حامی بھری۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ان کفار مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مدینہ میں آ گئے، تو کفار مکہ کے 2 افراد آئے مکہ سے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ معاہدے کے مطابق یہ شخص مکہ سے آپ کے پاس آئے، لہٰذا اسے واپس کریں۔ یہ مسلمان تھے، میرے کملی والے آقا نے معاہدے کے مطابق آپ کو واپس کیا۔ جب یہ واپس چلے گئے، راستے میں انہوں نے آنے والے دونوں شخصوں کو قتل کیا، پھر حضور کے پاس آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے معاہدے کے مطابق تو مجھے واپس کر دیا ہے، آپ نے اپنے معاہدے پر عمل درآمد کر دیا، لہذا اب مجھے کفار مکہ کے پاس واپس نہ بھیجیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں تجھے کفار کے پاس تو نہیں بھیجتا، لیکن مدینہ میں پھر بھی تجھے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اب مدینہ سے کسی اور طرف چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جدہ کے دور کسی ساحل پر آپ چلے گئے، وہاں پر آپ نے ایک گروہ بنایا، کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور جو بھی کفار مکہ سے تنگ آتا اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آتا وہ سیدھا جا کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مل گیا۔ ان کے گروہ جب مضبوط ہو گیا، انہوں نے وہاں پر جو قافلے شام سے مکہ کی طرف جاتے تھے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان قافلوں کو روکنا شروع کر دیا۔ وہ قافلے روکتے تھے اور ان سے جو کچھ مال آتا وہ مال بھی ان سے حاصل کر دیتے تاکہ دشمن کمزور ہو۔ یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، معاشی طور پر جب تنگ ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب کچھ عرصہ واقعتاً کفار مکہ نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے پینے کے معاشی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کفار مکہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، آپ ابو بصیر کو واپس مدینہ میں بلائیں، اب مکہ سے جو بھی مدینہ میں آئے گا ہم وہ جو معاہدہ تو ختم کرتے ہیں، آپ اسے واپس کفار مکہ کے پاس نہ بھیجیں۔ اب دیکھیں انہوں نے ان کے قافلے کو روکتے تھے، معاشی طور پر انہیں مضبوط کرتے تھے، اور جو ایک سخت معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں پر تکلیف نظر آ رہی تھی، خود کفار مکہ مجبور ہو کر حضور کی خدمت میں آئے اور اس مطالبے کو واپس لیا، اور جو مکہ سے مدینہ میں آتا ہے اس کی حمایت